دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل عطاری مدنی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کے نام ہے آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں۔ میرا نام خرم عطاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ لڑکے کے عقیقے کے لیے کتنے جانور ہونے چاہیے؟ لڑکے کے عقیقے کے لیے کتنے؟ دونوں کے بتا دیجیے، لڑکی ہو تو عقیقے کے لیے اور لڑکا ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ یہ ایک شکرانے نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو اولاد کی صورت میں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ایک نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو والد ہے، یعنی جو سرپرست ہے، یہ شکرانے نعمت پر عقیقہ کے طور پر ایک جانور کو ذبح کرتا ہے۔ اس جانور کا قربانی کے شرائط کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی اونٹ 5 سال، اور اسی طرح بیل وغیرہ ہے، بچیا، تو یہ 2 سال، اور بکرا اس کا 1 سال ہونا۔ اب رہا معاملہ عقیقے میں کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اگر لڑکا ہے اور اس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ 2 بکرے، یعنی 2 نر جو ہیں یہ ذبح کیے جائیں اس کی طرف سے، اور لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکری وہ ذبح کی جائے۔ یعنی مذکر مؤنث کے اعتبار سے بچے اور بچی کا جس طرح ہے، اسی طرح جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں اس میں بھی یہ نر اور مادہ کا ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یہ بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ اور لڑکے کی طرف سے 2 ہونا بہتر ہے۔ اگر کسی نے 1 بکرا بھی اپنے بیٹے کی طرف سے بطور عقیقہ ذبح کر دیا، اس سے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اچھا، بکرے کی جگہ بکری سے بھی اگر اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر لڑکی ہے اور اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر بکری، اور اگر کسی نے بکرا ذبح کر دیا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں تو اس صورت میں لڑکی کی طرف سے 1 تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے رکھے جائیں۔ ٹھیک۔ لیکن اگر لڑکے کی طرف سے بھی 1 ہی حصہ رکھا گیا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جیسے انہوں نے جو ویڈیو سوال بھی ریکارڈ کروایا نا، تو پیچھے بیل بچیا وغیرہ نظر آ رہی ہیں، تو اس میں عقیقے کی کیا صورت ہے؟ اس میں چونکہ بڑا جانور ہے اور بچیا بیل، اس کے قربانی کے جو شرائط ہیں اس میں 2 سال ہونا، پھر قربانی کے حساب سے کچھ عیوبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، تو عقیقہ بھی ان عیوبات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بالفرض اگر قربانی کے قابل کوئی بڑا جانور ہے، یعنی بچیا بیل وغیرہ، تو وہ اگر بچوں کی طرف سے عقیقے کے طور پہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو اگر سارے لڑکے ہیں، مطلب 7 بچوں کا عقیقہ ہو رہا ہے، تو ایک بڑے جانور سے 7 بچوں کا عقیقہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ اگر لڑکے ہیں تو ان کے 2 حصے رکھے جائیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر 1 حصہ بھی رکھا گیا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر 2 لڑکے ہیں اور 3 لڑکیاں ہیں اور ان کا عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو 2 حصے لڑکوں کے رکھ لیے تو 4 حصے ان کے ہو گئے، اور 1 حصہ بچیوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح بھی 7 حصے ان بچے بچیوں کی طرف سے مقرر کر کے عقیقہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور
ایک کی طرف سے بھی ایک ہو سکتا ہے، پورا بڑا بیل وغیرہ کچھ بھی کیا؟ کوئی شخص اپنی طرف سے اگر کوئی بڑا جانور، بیل، بچھیا، اسی طرح اونٹ، اونٹنی، اگر یہ اپنی طرف سے بھی اگر بطور عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی یہ گویا جو عقیقے کا مقصد ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں آپ کو جو نعمت دی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر ماشاءاللہ. اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کیا جائے. تو گویا جان کا بدلہ شکرانے کے طور پہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے. نیت ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور اس کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. اور اس کے جو مصارف ہیں گوشت کے، یہ وہی مصارف ہیں جو قربانی کے گوشت کے ہوتے ہیں کہ بہتر ہے 3 حصے کیے جائیں. صحیح. ایک حصہ فقراء کا، ایک دوست و احباب رشتہ داروں کا، اور ایک اپنی فیملی کے لیے آدمی. اور اگر ساری دعوت کر دی جائے تو جیسے عام کوئی طور پہ مذائقہ نہیں ہے. عمومی طور پہ جس طرح عقیقے اگر بڑا جانور ہے تو اس کا رشتہ دار اگر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بڑا جانور تو ان کو کفایت کر جاتا ہے. لیکن ایک بکرا یا ایک بکری اور پھر دعوت پورے خاندان بھر کی ہو، دونوں طرف کے خاندان، تو پھر عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ عقیقے میں اگر ایک بکرا ذبح کیا ہوتا ہے تو بقیہ لوگوں کی دعوت کرنے کے لیے الگ سے بھی گوشت پرچیز کر لیتے. کر لیں، اس میں حرج نہیں ہے. اس کے ذریعے پھر ایک بڑے کھانے کا اہتمام بڑے پیمانے پہ ہو جاتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. البتہ اگر کسی آدمی نے یوں کہا کہ ایک بکرا وہ تو کفایت کرے گا نہیں، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ 1 من گوشت یا 20 کلو گوشت، 25 کلو گوشت وہ بازار سے خرید لیتے ہیں، اسی سے کوئی اچھا کھانا بنوا لیں گے اور وہی عقیقہ ہو جائے گا. صحیح. اس طرح عقیقہ نہیں ہوتا. یعنی ایک ذبح کرنا ضروری ہے. عقیقے میں جانور کو ذبح کرنا یہ ضروری ہوتا ہے تو بچے کی طرف سے وہ عقیقہ ہوگا. ورنہ اگر آپ نے گوشت خرید کے وہ صدقہ کر دیا، کھانا تیار کیا، وہ لوگوں کو کھلا دیا، اس سے عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی. مجھے کسی نے پوچھا مرغے کی دعوت پہ ہو جائے گا عقیقہ؟ یہ وہ میں نے کبھی یہ تو عقیقے میں تو عقیقے میں وہی جانور ہوگا جو قربانی بھی کیا جاتا ہے. مرغا اور مرغی اس کی قربانی یوں ادا نہیں ہوتی ہے، ویسے حلال ہے، کھائیں آپ. اب ہوا کیا کہ وہ یہی صورت ہوئی کہ انہوں نے ایک بکرا بکری جو بھی تھی عقیقے کے طور پہ وہ تو ذبح کر لی، لیکن ظاہر اتنے خاندان والے ہیں تو مرغی کے انہوں نے بریانی اور یہ سب انتظام کیا ہوتا. تو اب اس میں کوئی حرج ہے کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اصل جو تھا وہ قربانی کرنا تھی. وہ قربانی باقاعدہ ایک بکرے یا بکری یا ایک بڑے جانور میں حصہ قربانی کے اعتبار سے یعنی عقیقے کا شامل کیا. قربانی کے موقع پر بھی عقیقہ ایڈ کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو اس طرح اگر آپ نے کر لیا تو عقیقہ یوں بھی ہو جائے گا. آج کل یہ کلچر بنتا جا رہا ہے، یہ انداز کہ عقیقہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ ایک بکرا ہوگا، یہ ایک بکری، اتنے پیمانے پہ تو میں رشتہ داروں کو نہ خوش کر پاؤں گا نہ دعوت کر پاؤں گا. تو کچھ ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غربا کو کھانا کھلاتے ہیں، یا جامعات مدارس کا وہ رخ کرتے ہیں کہ بکرا لیا اور ان کو دے دیا کہ بھئی آپ ذبح کریں اور یہ نیت کر لیتے ہیں ہم کہ عقیقے کے طور پہ دیے. ایسا بھی کیا جا سکتا؟ یوں بھی عقیقہ ہو جائے گا. یعنی اصل مقصود تو وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنے بچوں کی طرف سے بطور شکرانہ ایک جانور ذبح کیا جائے قربانی کی شرائط کے مطابق. وہ چاہے یہ خود کرے اور اس کے گوشت کو جو قربانی کے گوشت کی طرح 3 حصے کر کے یوں تقسیم کریں، چاہے تو فقراء ہی کو سارا کا سارا دے دیں. تو اسی طرح اگر وہ کسی جامعہ میں یا مدرسے کے اندر جہاں رہائشی طلبہ ہوتے ہیں عام طور پہ، وہاں لوگ اس طرح جانور کے گوشت بھی پورے زندہ جانور بھی دے دیتے ہیں، ذبح شدہ جانور کا گوشت بھی پیش کر دیتے ہیں. تو عقیقہ کے لیے جانور ذبح کروایا اور اس کا گوشت مدرسے میں دے دیا تاکہ مدرسے کے طلبہ وغیرہ جو مسافر ہیں یہ اس کو کھائیں. تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، یوں بھی عقیقہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جیسے بہت ساری رسومات ہیں جو کسی فیملی کے اندر مختلف مواقع پر ہو رہی ہوتی ہیں، انہی رسومات میں سے رسموں میں سے ایک رسم عقیقہ بھی ہے. تو لوگ بڑے ذوق شوق سے اپنے بچوں کا رسم عقیقہ بھی کرنا چاہتے ہیں. اب اگر خواتین کو گھر کے دیگر افراد کو پتہ چلے کہ انہوں نے عقیقہ کیا اور اتنے سادگی کے ساتھ کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جانور ذبح ہوا، وہ ذبح شدہ جانور آگے کسی جامعہ اور مدرسے کے اندر انہوں نے وہ جانور کا گوشت دے دیا اور عقیقہ ہو گیا، نہ تحفے آئے نہ تحائف آئے، بچے کو بھی نہیں پتہ کہ میرا عقیقہ ہوا. تو اس طرح بعض
جو فیملی ممبرز ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، صحیح. تو لہذا اس انداز سے عقیقہ کر لیں کہ ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے اور ان کو درست مسئلہ بھی بتا دیا جائے کہ عقیقے کے لیے باقاعدہ دعوت کا اہتمام ضروری نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. لیکن اگر کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور آدمی اس انداز سے کہ خاندان کے لوگوں کو یا قریب رشتہ داروں کو اگر وہ جمع کرتا ہے اور کسی قسم کی آزمائش میں نہیں آتا، صحیح. اللہ تعالیٰ نے مطلب مال و اسباب کی بھی فراوانی دی ہے، تو پھر ایک شکرانہ نعمت ہے. اور اس انداز سے اگر تھوڑے بڑے لیول پہ کرے گا، اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کو بھی جو مال و اسباب والے ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ وہ قدرت بھی رکھتے ہیں. بس وہ یہی ہے کہ اتنا بہت بڑی دعوت کا وہ رکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی لوازمات ہوتے ہیں. بھلے کچھ گفٹ تحائف بھی آتے ہیں لیکن دوسری پرابلم بھی خاندانی نظام میں ہے نا. اچھا، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے بچے دوسرے بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے، دھوم دھام سے بھی ہو جاتا ہے، تو تیسرے بچے کے لیے بھی یہ ویسے ہی سنت ہے یا اس میں کوئی فرق آتا ہے؟ کیونکہ اس میں پھر ضروری نہیں ہے کہ اب ہر بچے کا اسی انداز سے آدمی اہتمام کر پائے، ضروری نہیں ہے. لیکن بچوں کے دلوں میں تھوڑا سا ایک گیپ آ جاتا ہے کہ اس کی تو اس انداز سے ہوئی، میری اس انداز سے نہ ہوئی. تو والد کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کشادگی اور گنجائش دی ہے کہ وہ اپنے بعد والے بچوں کے لیے بھی اسی انداز سے عقیقے کا اہتمام کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اولاد میں فرق کیے بغیر سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ جس وقت عقیقہ کیا اس وقت حالات اچھے تھے اور مال و اسباب بھی تھا اور اچھے بڑے پیمانے پہ عقیقہ کر دیا، لیکن آئندہ آنے والے بچوں میں پھر وہ مالی طاقت قوت نہ رہی جس کی وجہ سے اتنے بڑے اہتمام نہیں کر پا رہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دیے ہوئے مال میں سے بچوں کا عقیقہ یہ کوشش کر کے کرنا چاہیے. ٹھیک، نفس عقیقہ نہ چھوڑا جائے کیونکہ وہ سنت ہے، اس پہ وہ رہے کسی تو اب یہ نہ ہو کہ اتنا بڑا اہتمام نہیں کر پاؤں گا تو عقیقہ کیسے کروں. تو قربانی کے ایام میں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک حصہ قربانی کا غالباً پچھلا سال جو گزرا ہے یہ 20 سے 25 ہزار کے درمیان میں ایک حصے کی اماؤنٹ بن رہی تھی، تو آپ چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک حصہ قربانی کا جو آپ پہ واجب ہے اس کی نیت سے ڈلوائیں اور ایک حصہ اپنے بچے کے عقیقے کی طرح نیت سے بھی داخل کر دیں. کم سے کم یہ ہو کہ بچوں کے عقیقے وقت پر ہو جائیں، یعنی جب آدمی کے پاس مالی طاقت قوت بھی ہو تو اب عقیقہ کرنے میں وہ سستی نہ کریں. یہ الگ بات ہے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ کرنا جو ہمارے ہاں پہ لوگوں میں رائج ہے، یہ عقیقے کے لوازمات میں سے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے طور پہ ایک بنائے ہوئے طریقے. جہاں تک شریعت کی گنجائش ہے اور بندہ آزمائش میں نہ آئے تو اس کو فالو کر سکتا ہے، ورنہ سمپل انداز سے بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. چلیں جی، کچھ SMS کی طرف بھی بڑھتے ہیں. بہت سی چیزیں لوگوں میں غلط فہمی کے طور پہ مشہور ہوتی ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے اور بعد میں دیکھے کہ اس کے تو آگے جوتا پڑا ہوا تھا تو نماز ہو جائے گی. عمومی طور پہ اس طرح نماز پڑھنے والے کو غفلت کہہ رہے ہیں کہ توجہ نہ رہی کہ سامنے چپل رکھی ہوئی ہے تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی. اگر چپل سامنے ہے پتہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی. البتہ نمازی کے سامنے ایسی اشیاء، اب چپل عام طور پہ استعمالی چپل میں مٹی، گرد غبار، پھر اس طرح اسمیل وغیرہ بھی آ رہی ہوتی ہے، تو جانب سجدہ اگر ایسی چیز ہو تو توجہ الگ بٹ رہی ہے. اور پھر یہ چپل چونکہ یہ تعظیم والی چیز نہیں ہے تو سامنے جائے سجدہ پر اگر یہ ایسی چیز سامنے ہوگی مناسب، تو یہ ادب کے بھی یوں خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ حاضر ہے اور سجدے کے مقام کے آگے ہی چپل یوں رکھی ہوئی ہے. تو یہ عام طور پہ کسی بھی تقریب میں چپلوں کو اس انداز سے نہیں رکھا جاتا کہ وہ نظر آ رہی ہوں، ظاہر ہو، بلکہ ان کے الگ جگہ ہوتی ہیں. تو اس لیے چپلیں بھی اگر نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ چپل وغیرہ جو اس کے باکس ہوئے نا وہاں رکھ دیں، جہاں ان کے جگہ ہیں وہاں پہ ان کا اہتمام کریں، وہاں رکھیں. اور نمازی کے سامنے اگر بالفرض چپل ہو، جوتا ہو، چاہے اسے پتہ ہو پتہ نہ ہو، بہر صورت نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے. اچھا، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد فل ہو گئی، چپل رکھنے کی جو جگہ تھی بعض اوقات وہ کسی لوکیشن میں سامنے کی طرف آ رہی ہے اور اب صف جس طرح بن رہی ہیں تو نمازی کو چپلیں بھی نظر آ رہی ہیں. حرمین شریفین میں بھی بعض اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ
پیچھے رکھے گا تو وہ پاؤں سے ہی کوئی لے کر آگے ہی چلا جائے گا، تو اس کو کوئی نہ وہ کوئی پھر ایسی صورت میں ایک چاپر وغیرہ ہو یا کوئی اس طرح کی. حرج والی جہاں کنڈیشن ہو تو اس میں بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ جب ہم مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر ایک چیز کا اور ادب بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے جسم سے، ہماری اشیاء سے کوئی چیز جھڑ کر مسجد میں نہ گرے، بال بھی نہ گرے مسجد میں، کھانے پینے کی اشیاء وہ مسجد کے فرش پہ نہ آئے. اسی طرح جب جوتے چپل استعمالی ہوتے ہیں تو ان میں گرد غبار چپل کو رکھنے اٹھانے اس سے بھی گرد جھڑتی ہے. تو لہذا چپلیں جب بھی مسجد کے اندر کی سائڈ عین مسجد میں جب بھی رکھنے کی صورت بنے، اور عام طور پہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ حفاظت زیادہ، مطلب دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہاں چوری نہیں ہوگی، لیکن بہرحال چور کی نظر تیز ہوتی ہے، وہ کہیں سے بھی چپل اٹھا کے لے جا سکتا ہے. لیکن ایک اپنے اطمینان قلب کے لیے مسجد میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ محفوظ رہے گی. تو اب ایک نقطۂ نظر سے آپ اندر تو لے آئے، لیکن دوسری چیز یہ بھی دیکھیں کہ اس سے گرد غبار جھڑ کے مسجد میں نہ گرے. ٹھیک. بعض لوگ چپلیں مسجد کے بالکل فرش پہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے ایسے رکھ دیتے ہیں، ایسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ الٹ پلٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور مسجد میں کچرا چپلوں سے گرد گر رہی ہوتی ہے. اور آج کل جیسے ویسے ہی قالین آ چکے ہیں مساجد میں، سردی کے موسم میں عام طور پہ قالین ہوتے ہیں، تو ان قالین کے اوپر بھی اسی طرح، یعنی گھر کے کوئی خوبصورت قالین ہو اس کے اوپر کوئی چپل لا کے رکھ دے. ایسی کچیلی اور مٹی والی چپل یوں نہیں رکھے. اپنے پاؤں بھی اگر صاف نہیں اور آ کے پاؤں کا نشان لگا دیا تو پھر اس کو پتہ چلے گا گھر میں کیا ہوا. لیکن مساجد کے اندر لوگ اس چیز کا خیال اس اعتبار سے کچھ کم کرتے ہیں. گیلے پاؤں ہیں تو وہ بھی قالین پر آ کے صاف کریں گے. اچھا کچھ اور لگا ہوا ہے وہ بھی مسجد کے قالین پر باقاعدہ ایک کچھ بچھائی اس طرح چیزیں ہیں کہ آپ اس کے اوپر وہ کر کے آدھے ہیں پیدان، کچھ اور ایسی چیزیں. لیکن وہ جو باقاعدہ نماز والا قالین ہے صاف ستھرا خوبصورت اور اس کے اوپر اس طرح کی، تو ان چیزوں کا ناظرین کرام بالکل آپ خیال رکھیے. اپنے موزے وغیرہ بھی ہیں تو مساجد میں جب جائیں تو ان چیزوں کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات سب چیزیں کپڑے وغیرہ یہ وہ تو آدمی تبدیل کرتا ہے، موزے پتہ نہیں وہ کتنے دنوں کے ہیں اور شوز میں اسی طرح استعمال ہوتے رہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن جب شوز اترتے ہیں یا موزے آتے ہیں اور کسی بند کمرے میں آ جائیں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی کہ یہاں کچھ اور ہی کچھ ہوا ہے. تو مساجد میں بھی ان چیزوں کا بہرحال موزے بھی ہمارے صاف وضو خانے میں بھی بعض لوگ جب اس طرح آتے ہیں جوتے پہنے ہوئے، موزے بھی ان کے یعنی آفس وغیرہ ورک کرنے والے، تو اب اس میں ہوتا یہی ہے کہ وضو کرنے والا جب موزے اتار کے وضو کر رہا ہوتا ہے تو پاؤں میں بھی بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. تو اس میں مشورہ یہی ہے کہ جہاں جیسے شفیق صاحب نے کہا کپڑے ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے موزوں کی جوڑیاں بھی تبدیل کرتے رہیں. ایک دن بھی اگر جوتے میں موزہ بن رہے تو اس میں اسمیل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ایک ہی جوڑی اور مہینے بھر وہی چلانی ہو اور استعمال کے بعد بھی اس کو دوبارہ موزے میں ہی ڈال دینا ہو، ہوا بھی نہ لگانی ہو، تو بہت زیادہ ناگوار بو آتی ہے اور ایسی بو جو پسندیدہ نہیں ہوتی. اس طرح کے بدبودار پاؤں، اس طرح کے بدبودار موزے مسجد میں لے جانے کی بھی پھر شرعاً اجازت نہیں ہوگی. جی سوال. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کوئی آدمی نماز کے اندر جو وظائف وغیرہ ہوتے ہیں وہ دل کے اندر ہی پڑھتا ہے، منہ کو بالکل حرکت نہیں دیتا، اس طرح پڑھنے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیرا. دل میں پڑھنا بظاہر ہونٹوں کو یا منہ کو اور حرکت نہیں دیتا. جو وظائف یعنی دعا، معصورہ، درود ابراہیم، التحیات، اسی طرح رکوع سجود کی تسبیحات، سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت کا ملانا، ثنا، یہ سارے جتنے بھی نماز میں پڑھے جانے والی چیزیں ہیں، اوراد، وظائف اور سورتیں، ان سب کا پڑھنا اس وقت پڑھنا کہلائے گا کہ جب آدمی اپنے زبان سے، اپنے ہونٹوں سے یعنی ان کو باقاعدہ ادا کرے، اور کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ حروف بالکل صاف صحیح مخارج کے ساتھ پڑھے جا رہے ہوں اور اپنے کانوں تک وہ آواز آ رہی ہو. تو اس انداز سے اگر پڑھا جائے گا تو یہ پڑھنا ہے. ورنہ محض دل میں تصور کرتے رہنا، جیسے ہم امام صاحب کے پیچھے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی جو بھی رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو ہم سن رہے ہوتے ہیں. ظہر عصر میں بھی امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم خاموش ہوتے ہیں. تو اپنی نماز جب ہم پڑھیں گے اس میں اس طرح خاموش اگر رہے تو نہ سورہ فاتحہ پڑھی، نہ سورت ملائی. اسی طرح التحیات پڑھنا واجب ہے، وہ بھی نہیں پڑھی
تو پھر اس طرح نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ بلکہ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ بھی دل میں ہی اللہ اکبر کہا، بولا ہی کچھ نہیں، بولا ہی نہیں، تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ اللہ۔ اب یہ سارے رکوع سجود کی نقلیں تو ہوئیں، حقیقتاً نہ قیام ہوا، نہ رکوع ہوا، نہ سجدہ ہوا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو بہت ایک مطلب بظاہر تو یہ مسئلہ آپ نارمل سا بیان کر رہے ہیں، لیکن کئی ایک تعداد ہے جو کبھی خواتین بھی جو نماز پڑھتی ہیں وہ بھی یہ مسئلہ دائر ہے جو سن رہی ہیں، تو انہیں بھی جب تکبیر کہنی ہے تو اس انداز سے تکبیر کہہ کے، کیونکہ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اور دوسری جو تکبیرات رکوع کی، رکوع سے اٹھنا، سجدے کی طرف جانا، یہ سنت ہے، ان کو بھی نہیں ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن پہلی تکبیر کی جو کہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ فرض ہے، اور اب کسی نے ایسے ہی یہ کر لیا تو پھر اور پڑھا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی نماز کیسے شروع ہوگی؟ نماز جنازہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، نماز جنازہ میں بھی ایک تعداد، اچھا ایک مرتبہ جنازہ پڑھنا ہوا، مفتی قاسم صاحب استاد محترم انہوں نے جنازہ پڑھایا، تو انہوں نے اس مسئلے کو بطور خاص بیان فرمایا جنازے سے پہلے کہ تکبیرات کہنا فرض ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، بقیہ جو دعائیں اور یہ چیزیں یہ سنت ہے، یہ بھی پڑھیں۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ جنازے سے پہلے ان چیزوں کو تو بیان کیا جاتا ہے، ثنا یہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور آپ دعا پڑھیں، یہ دعا نہیں آتی تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، یہ دعا نہیں آتی تو سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ لیں، کوئی اور دعائیں مسورہ پڑھ لیں، یہ تو بیان کیا جاتا ہے۔ تکبیرات کا ہٹ کے باقاعدہ کوئی اس طرح بیان نہیں کیا جاتا۔ اب جب سے یہ کہنا شروع کیا، میں نے بھی اس طریقہ کار کو اپنایا کہ تکبیرات فرض ہیں، جنازے کے اہم ترین رکن دو ہیں، قیام اور تکبیرات، اور چاروں تکبیریں فرض ہیں، اس میں پہلی نہیں، چاروں تکبیریں۔ اب اگر ایک بھی تکبیر کسی نے اس طرح نہ کہی کہ اس کے اپنے کان سن لیں تو جنازہ ہی نہیں اس کا ہوگا، جبکہ اور کوئی ایسی چیز بیچ میں مانے رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب یہ مسئلہ بیان کیا تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر کبھی آپ کو موقع نا تو جنازے میں لوگوں کی ایک آواز آئی اللہ اکبر، تو پیچھے سے بھی ایک آواز آئے گی کہ یہ انہوں نے توجہ کی ہے کہ یہ تکبیریں بھی کہنا۔ تو یہ ناظرین کرام اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا دل ہی دل میں جیسے ذکر کیا جاتا ہے تو ذکر قلبی بھی تو ہوتا ہے، اللہ پاک کی نعمتوں میں تفکر کرنا، یہ تو اس طرح کی جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، اور یہ جو دل کے اعتبار سے تو کیا فرمائیں؟ لیکن اس میں تو حرج نہیں ہے، اس میں حرج کہ ایک آدمی ہے وہ ذکر و فکر والی اس انداز کی نشست اٹینڈ کر رہا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قلبی طور پر ہو رہا ہے، یعنی آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمارے ہاتھ بالکل سلامت پیدا فرمائے، آنکھ ناک کان بالکل صحیح پرفیکٹ پیدا فرمائیں، یعنی ان نعمتوں کا جب تذکرہ ہو رہا ہے، جیسے بیان ہو رہا ہے، واعظ ہو رہا ہے، تو ہم خاموشی کے ساتھ جو سن رہے ہیں اور ان سننے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ زبان سے بھی شکر کے کلمات اگر کہے جائیں تو بھی اچھا ہے، نہ بھی کہے گا زبان سے لیکن دل اس بات کو مان رہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمتیں فرمائی ہیں، تو یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، سانس کے ذریعے سے بھی ذکر ہوتا ہے کہ ذکر انفاس، تو اس کے اندر یہ کیا ہوتا ہے کہ بس سانس کے ذریعے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا اس نام کا تکرار کر رہا ہوں، زبان بالکل چپ ہوتی ہے، توجہ ذکر الہی کی طرف ہوتی ہے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن جب نماز کا معاملہ آئے گا تو نماز ہم نے اس انداز سے پڑھنی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے قیام میں، رکوع میں، سجود میں اپنے لبھائے مبارکہ سے جو چیزیں پڑھنی ہیں، ان مقامات پہ کہنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں پڑھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم فرمائی ہیں، اور اسی انداز سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیکھی ہیں۔ حتیٰ کہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آہستہ آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان اس تلاوت کو بھی سن لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی آواز
کچھ کلمات کی تھوڑی سی آواز بلند فرماتے، اتنی نہیں کہ زہر ہو جائے، لیکن اتنا کہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورت پڑھی ہے، تاکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو فالو کریں۔ تو نماز میں جہاں جہاں بھی کچھ پڑھا جاتا ہے تو اتنی آواز سے ہونا چاہیے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے۔ ماشاء اللہ جی۔ مزید کچھ سوالات، بلکہ ویڈیو سوال، کیکڑا کھانا جائز ہے؟ کیکڑا کھانے کا سوالات ابھی بکثرت آئیں گے، اور سردیوں میں بطور خاص لوگ سوپ اور پتہ نہیں کیا کیکڑے کا یہ استعمال کرتے ہیں۔ کیکڑا کھانا جائز؟ سمندری جو مخلوقات ہیں ان میں شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے صرف مچھلی کو حلال قرار دیا ہے۔ تو مچھلی چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو، اس پر مچھلی کا اطلاق آتا ہو لغت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، تو وہ مختلف اقسام ہیں، ان مچھلیوں کو تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سردیوں کے موسم میں ایک بڑی تعداد ہے جو مچھلیاں مختلف قسم کی کھاتے ہیں، وہیں پر سردی کے موسم میں یہ کیکڑا اس طرف بھی بعض لوگ مائل ہوتے ہیں اور اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، اس کا سوپ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سمندری مخلوق میں سے صرف مچھلی ہی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ اور کوئی جانور حلال نہیں ہے۔ تو کیکڑا مچھلی نہیں ہے، ایک الگ ہی چیز ہے، تو اس کی شیپ، شکل و صورت مچھلی سے ہٹ کر ہے، خوفناک قسم کی شکل و صورت ہے۔ تو یہ حشرات الارض اس طرح کے جو ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ ناجائز کھا رہا ہے، اس کا گوشت حرام ہے، ناپاک ہے، جائز نہیں ہے، اور جو سوپ پیے گا وہ بھی ناجائز ہی ہوگا، حرام ہوگا، اس کا کھانا پینا جائز نہیں۔ جی مزید سوال۔ ہمارا نام محمد شاہ عالم قادری ابتاری ہے، ہمارا تعلق بنگلہ دیش سے ہے لیکن ہمارا عائش عرب شریف میں ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کا قدم پر ہمارا ایک سوال ہے، دکان میں گڑیا بیچنا کیسا ہے؟ گڑیا بیچنا، کھلونا، ٹوائز جو ہے اس میں گڑیا بیچنا کیسا ہے؟ تھوڑا رہنمائی کر دیجیے۔ جی مزید۔ صاحب مسئلہ پوچھنا آئی کہ عورت سے تو دوپٹہ لے ونے وضو تروٹے یا نہیں؟ وضو نہیں تروٹتا، وضو سر سے اگر دوپٹہ ادھر ادھر ہو گیا تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ ایسے موقع پر دوپٹہ کہ جب گھر کے اندر اور بھی غیر محرم موجود ہوں تو پھر اپنے پورے سر کو وہ ڈھانپ کر ہی رکھے، لیکن بہرحال کسی وجہ سے بھی دوپٹہ اتر گیا یا اتار دیا تو وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، یہ کھلونے بچوں کے جو بکتے ہیں تو اس میں گڑیا بھی ہے، تو کیا کہیں گے؟ پلاسٹک یا کسی میٹل کی اگر کوئی گڑیا ہے تو ان کی بنی ہوئی گڑیا کی خرید و فروخت یہ شرعاً جائز ہے۔ البتہ جو مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، چونکہ پلاسٹک یا میٹل یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ٹوٹنے پھوٹنے کے بعد بھی ایک مال ہوتی ہیں، اشیاء ہوتی ہیں، بیچی جا سکتی ہیں، تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اور بچیاں، چھوٹی بچیوں کا ان گڑیا گڈوں سے کھیلنا بھی جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چہرہ بنانا، صورت، تصویر، تو اب یہ چاہے وہ ربڑ کی گڑیا ہو، پلاسٹک کی ہو، میٹل کی ہو، اس کا چہرہ بنانا یہ ایک الگ فعل ہے۔ تصویر سازی یہ ناجائز ہے۔ جو تصویر سازی سالڈ ہوتی ہیں، اسٹل پکچرز، پتہ ہے کہ یہ یعنی بالکل ساکن جو ہوتی ہیں، جس تصویر کا پرنٹ نکال لیا جائے یا مجسمے کے طور پہ۔ گڑیا میں تو وہ تصویر بھی تھوڑی وہ ہوتی ہے کہ گڑیا گڑیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اب دیکھیں بعض گڑیا بہت فینسی ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، تو ان میں باقاعدہ وہ ان کے نقوش چہرے کو بچوں کے حساب سے بہت خوبصورت سا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ فعل جو ہے تصویر سازی کا یہ ناجائز ہے۔ اب کسی نے یہ کام کر لیا اور دکان پہ آگے بکنے دکان پہ آ گئی ہے، تو اب اس چیز کی خرید و فروخت کرنا تو یہ جائز ہے۔ اور بچیاں اگر تصویر والی یعنی ان گڑیوں سے اگر وہ کھیلتی ہیں، اور عام طور پہ جو کھیل کود میں بچیاں جس انداز میں گڑیا کے ساتھ حشر نشر کرتی ہیں تو وہ تصویر کی تعظیم نہیں ہو رہی، کھلونا ایک طرح کھلونا ہے، تو اب تعظیم نہیں ہو رہی، تو اس پیرائے میں تصویر والی چیز سے کھیلنا جائز ہے۔ لیکن تصویر جہاں پہ تعظیم کے طور پر ہوگی تو تصویر کی تعظیم ناجائز اور حرام ہے۔ کچھ اس میں میوزک بھی ہوتے ہیں، کچھ کھلونوں میں یا گڑیا میں بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس سے
ہاں یہ جو میوزک والی ہوتی ہیں جس میں گانا ہے میوزک ہے اس طرح کی گڑیاؤں سے اجتناب کیا جائے. البتہ بعض گڑیاؤں میں کچھ نہ کچھ کلمات ہوتے ہیں، کلمہ شریف ہوتا ہے، اس طرح کا ساؤنڈ ہوتا ہے، تو اس طرح کے ساؤنڈ والی گڑیا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام دارالفتہ اہل سنت ملاحظہ کیا ہے. آپ کے کئی اور بھی سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں جو درپیش بھی ہوتے ہیں، ضروری بھی ہوتے ہیں، مگر ظاہر ہے اس پروگرام کا وقت ایک لیمیٹڈ ہوتا ہے، مخصوص ٹائم ہوتا ہے. اب دارالفتہ اہل سنت کے چاہیں تو نمبرز اپنے پاس رکھیں، بلکہ میرا مشورہ ہوگا ضرور رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.